بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ چادر اوڑھ کر سونا کیوں ضروری ہے؟ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جو لوگ بنا چادر اوڑھے سوتے ہیں ان کے بارے میں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا احکام فرمائے ہیں۔ چادر اوڑھ کر سونے کے کیا فائدے ہیں؟ چادر اوڑھ کر نہ سونے سے انسان کن مشکلات میں پھنس جاتا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے، یہاں تک کہ نیند کی حالت کو بھی فراموش نہیں کیا۔ وہ نیند جس میں انسان تقریباً اپنی 1/3 زندگی گزار دیتا ہے، اسلام نے اس کے بہت سے آداب اور سنتیں ذکر فرمائی ہیں۔ جو شخص ان پر عمل کرے گا اسے سکون اور اطمینان کی نیند نصیب ہوگی، پریشانی، بے چینی اور بے خوابی سے نجات ملے گی۔ سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جلد سے جلد سوئے، بغیر ضرورت کے عشاء کی نماز کے بعد جاگنے سے پرہیز کرے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے قبل سونے کو اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ سونے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب آپ سونے کے لیے لیٹے تو چادر اوڑھ کر سونا چاہیے۔ یہ اچھی عادت ہے اور حیا کی بات ہے۔ چادر اوڑھے بغیر سونا اچھی بات نہیں ہے۔ کبھی رات کو سوتے ہوئے کپڑا آدمی کے جسم سے ہٹ جاتا ہے، جسم نظر آ جاتا ہے یا حیا کی جگہ واضح ہو جاتی ہیں، اس لیے چادر اوڑھ کر سونا چاہیے۔ جب آپ جاگ رہے ہوتے ہیں تو اپنے سطر کا کتنا خیال کرتے ہیں، اس پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے، اس لیے سونے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو پتلی چادر اوڑھ کر سوئیں، اگر بہت ہی مجبوری ہو تو کم از کم ناف سے گھٹنوں تک کے حصے پر تو چادر ضرور اوڑھ لیں۔ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، جتنی حیا ہوگی اتنا ایمان ہوگا۔ ہم آپ کو ایک بزرگ کا قصہ سناتے ہیں، ان کا نام ابو موسیٰ تھا۔ جب یہ اندھیرے کمرے میں بھی نہاتے اپنے کمر کو جھکا لیتے تھے، سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ مجھے اپنے رب سے سیدھا کھڑا ہونے سے حیا آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں کوئی نہ ہو، اکیلے ہوں، تب بھی حیا کرنی چاہیے۔ پیٹ کے بل الٹے نہیں سونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہ جہنمی کا سونا ہے، اس طرح جہنمی آدمی سوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اس طرح سونا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ منہ کے بال الٹے لیٹتے ہیں اور سوتے ہیں۔ بچوں، یہ بات ہی بری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر سطر کھلنے کا خوف ہو تو چت لیٹ کر ایک پیر کو کھڑا کر کے دوسرے پیر کو اس پر رکھ کر سونا نہیں چاہیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ سونے کا ایک ادب یہ ہے کہ ننگے بدن نہیں سونا چاہیے۔ بعض بچے کپڑوں کو اتار کر ننگے بدن سوتے ہیں، یہ اچھی عادت نہیں ہے اور حیا کے خلاف ہے۔ خاص طور پر جب لوگوں کے درمیان سوئیں تو اور ہی بری بات ہے۔ اگر بہت ہی زیادہ گرمی لگے یا ضرورت ہو تو باریک کرتا پہن لینا چاہیے، مگر ننگے بدن سونے سے بچنا چاہیے۔ اگر لوگ بیٹھے ہوں تو ان کے درمیان بھی نہیں سونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسی چھت پر بھی نہیں سونا چاہیے جس کی منڈیر نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے آدمی سے بیزارگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات نیند میں آدمی کو احساس نہیں ہوتا اور کسی وجہ سے وہ گر جاتا ہے، اس لیے حفاظت کی وجہ سے ایسی چھت پر نہیں سونا چاہیے۔ سونے کا ایک ادب یہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر سوئے،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں کروٹ پر سویا کرتے تھے، اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں کروٹ پر ہی لیٹنے کا حکم دیا ہے۔ دائیں کروٹ پر لیٹنا ہی افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دے، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر مارے اور ان کے بستر الگ کر دے۔ علامہ محمود رحمت اللہ علیہ ابو داؤد کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہ الگ الگ بناؤ، اس لیے کہ جب وہ 10 سال کو پہنچتے ہیں تو بلوغت کی ادنا حد کے قریب ہو جاتے ہیں، ان کی شہوت زیادہ ہو جاتی ہے اور ان پر فساد اور خرابی کا ڈر ہوتا ہے۔ ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد مرد کے سطر کی طرف نہ دیکھے اور نہ ہی عورت عورت کے سطر کی طرف دیکھے، اور مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو، نہ عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع ہو۔ اس میں بھی یہ حکمت پیش نظر ہے کہ مرد و زن برائی سے محفوظ رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں، کیونکہ جب خلوت اور ایک ہی بستر میں انہیں سونے کی جگہ ملے تو شیطانیت کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ شریعت اسلامیہ نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ 10 سال جو شعوری عمر کی ابتدا ہوتی ہے، یہ پابندی عائد کر دی جائے تاکہ برائی کے راستے بند ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے ہمکنار کرنے کے لیے پوری محنت اور تگودو سے کام لینا چاہیے۔ کھانے کے بعد ہاتھ پر چکنائی لگی رہ جاتی ہے، اس کو دھوئے بغیر نہیں سونا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کیڑا یا جانور اس ہاتھ پر لگی چکنائی کو سونگھ کر آتا ہے اور کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اس نقصان پہنچنے کا ذریعہ اس انسان کی خود ہی لاپرواہی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہاتھ پر لگی چکنائی کو دھوئے بغیر سو جائے، اگر اسے کوئی نقصان پہنچے یعنی کوئی کیڑا وغیرہ کاٹ لے تو وہ خود کو ہی برا کہے۔ جس گھر میں روشنی کا کوئی انتظام نہ ہو وہاں بھی رات کو نہیں سونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے گھر میں نہیں سوتے تھے جس میں اندھیرا ہو، جب تک چراغ نہ جلایا جائے، پھر سوتے وقت بجھا دیا کرتے تھے۔ سونے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لینا سنت ہے۔ مستحب یہ ہے کہ باوضو سونا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھ کر کچھ دیر داہنی کروٹ پر سونا سنت ہے۔ سوتے وقت سونے کی دعا اللہم باسمک اموت و احیا پڑھ لینا سنت ہے۔ داہنی ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ کر قبلہ رخ سونا سنت ہے۔ اس کے بعد بائیں کروٹ پر سونے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ سرما لگا کر سونا افضل ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سونا اچھا اور پسندیدہ عمل ہے۔ نیند آنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ پیٹ کے بل نہ لیٹا جائے۔ حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ الٹا لیٹنے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ پاؤں پر پاؤں رکھ کر لیٹنا اچھا نہیں۔ لڑکا جب 10 برس کا ہو جائے تو اپنی بہن، ماں یا بہن وغیرہ کے ساتھ نہ سلایا جائے، بلکہ اتنی عمر کا لڑکا لڑکوں اور مردوں کے ساتھ نہ سوئے۔ دن کے ابتدائی حصہ اور مغرب اور عشاء کے درمیان اور عصر کے بعد سونا مکروہ ہے۔ شمال کی طرف پاؤں پھیلا کر سونا جائز ہے، البتہ مغرب کی طرف پاؤں کر کے سونا ناجائز ہے۔ یقیناً اس میں قبلہ کی بھی ادبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کی ابتدائی تاریکی آ جائے تو بچوں کو گھروں میں سمیٹ لو، کیونکہ اس وقت شیاطین ادھر ادھر نکل پڑتے ہیں۔ پھر جب ایک گھڑی رات چلی جائے تو بچوں کو چھوڑ دو اور بسم اللہ پڑھ کر دروازوں کو بند کر لو۔